بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، کھانے وغیرہ کا دور چلا۔ بالآخر رات کو 12 بجے کے قریب ہماری میٹنگ ختم ہوئی۔ جن کاغذوں پر ہم نے حساب وغیرہ کیا تھا اور خاکے یا نقشے بنائے تھے، انہیں طے کر کے میں نے اپنی جیب میں رکھا اور باتھ روم میں جا کر پردہ کر کے فلیش میں بہا دیا۔ کچھ دیر بعد ہم ریستوران سے نکل آئے۔ میری کار ریستوران سے کچھ دور ایک سینما کی پارکنگ لاٹ میں اندھیرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ شفیق کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ وہ کار رکھنے کا متحمل بھی ہو سکتا تھا، مگر اسے موٹر سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اچھا خاصا موٹر سائیکلسٹ تھا، بہت سے کرتب وغیرہ بھی دکھا سکتا تھا۔ میرے مختصر سے گروہ میں شفیع بہت کام کا آدمی تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، ہتھیاروں کے ساتھ بھی اور ہتھیاروں کے بغیر بھی خطرناک ترین صورتحال میں کار یا ٹرک کو مضبوط ترین محاصرے میں سے نکال لے جانے میں اس کا جواب نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ بے پناہ وفادار اور سعادت مند بھی تھا۔ اس قسم کے ساتھی عام طور پر سرکش ہو جاتے ہیں، اپنے طور پر جلد ہی ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگتے ہیں یا بعض اوقات ان کے مطالبات حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن شفیع میں ابھی تک میں نے اس قسم کے رجحانات بھی نہیں دیکھے تھے کہ اس نے قاسم خان جیسے خود غرض آدمی کا بھی آخری وقت تک ساتھ دیا تھا، حالانکہ وہ اسے کمیشن بھی اس سے کہیں کم دے رہا تھا جتنا اب میں دے رہا تھا۔ شفیع سے مجھے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ اس وقت بھی ایک طرح سے میرا غیر رسمی نائب ہی تھا۔ مجھے امید تھی اگر میں اپنی لائن میں کوئی بڑی چیز بن گیا تو شفیع ہی میرا دست راست ہوگا اور میں اسے باقاعدہ نائب کا درجہ دے دوں گا۔ میرے دوسرے دو ساتھی سردار علی اور حنیف خان اکٹھے رہتے تھے۔ یہ بھی نوجوان اور غیر شادی شدہ تھے۔ بظاہر یہ کپڑے اور ہوزری کے چھوٹے موٹے بیوپاری تھے۔ مال لانے اور لے جانے کی ساری ذمہ داری ان کی ہوتی تھی۔ اب میں نے بذات خود کھیپ لانے یا لے جانے کے لیے ساتھیوں کے ہمراہ جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ بہت مشاق ہو گئے تھے اور مجھے ان پر بھروسہ بھی تھا۔ میرے گروہ کا چوتھا خاص ساتھی شبیر شیخ تھا۔ بظاہر منحنی سا اور مجہول نظر آنے والا یہ شخص بے مثل صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کتنا پھرتیلا اور طاقتور ہے۔ اژدہے کی طرح اگر وہ ایک بار کسی کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تو پھر جان سے مار کر ہی چھوڑتا تھا۔ اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ وہ صرف جسمانی طور پر ہی نہیں، ذہنی طور پر بھی بے حد پھرتیلا اور مستعد تھا۔ کسی بھی صورتحال میں فوری طور پر فیصلہ کرنا اس کی خصوصیت تھی اور عام طور پر وہ فیصلہ درست ہی ہوتا تھا۔ مال لینے اور دینے کے سلسلے میں پارٹیوں سے سودے بازی، معاملات کی تکمیل، معاہدے کرنا، رابطے برقرار رکھنا اور بعض جگہوں پر نذرانے پہنچانا اور اس قسم کی کئی دوسری ذمہ داریاں اس کے سپرد تھیں۔ اس کے علاوہ ہر اس کھیپ کے ساتھ بھی شبیر ہی جاتا تھا جسے ذرا سا بھی خطرہ لاحق ہوتا تھا، کسی بھی قسم کا خطرہ۔ میرا گروہ مختصر لیکن نہایت ہی مکمل قسم کا تھا۔ ان چاروں آدمیوں کی موجودگی سے میری وہ تمام ضروریات اور توقعات پوری ہو جاتی تھیں جو کسی بڑے سے بڑے گروہ سے وابستہ کی جا سکتی تھیں۔ گویا بہت سے دیگر معاملات کی طرح میں اس معاملے میں بھی خوش قسمت تھا۔ باہر آ کر ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا۔ میرے ساتھیوں کی گاڑی اور موٹر سائیکل ریسٹورانٹ کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ وہ تو وہیں سے رخصت ہو گئے اور میں ٹہلتا ہوا سینما اس کی طرف چل دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں اپر مال کی طرف چل دیا۔ مال پر نہر والے پل سے میں گلبرگ کی طرف مڑنے کے لیے گاڑی کو دائیں ہاتھ پر لانے ہی لگا تھا کہ عقب سے کسی نے نہایت ٹھہرے لہجے میں کہا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، سیدھے ہی چلتے رہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹھوس سی چیز میری کنپٹی سے آ لگی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ایک ثانیہ کے لیے میرے ہاتھوں میں لرزش سی آئی اور جسم میں سنسنی کی لہر دوڑی، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور گاڑی کو اسی ٹریک پر رواں رکھا۔ اپر مال پر اس وقت ویرانی چھانے لگی تھی۔ اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔
میں نے صرف ایک بار عقب نما آئینے کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے اندر ملگجے اندھیرے میں میرے پیچھے ایک نہیں دو ہیبلے نمودار ہو چکے تھے۔ چند سیکنڈ پہلے ہی میں نے عقب نما آئینے کی طرف دیکھا تھا۔ اس وقت یہ ہیبلے یقیناً سیٹوں کے پیچھے دبکے ہوئے تھے۔ میں نے جب سینما ہاؤس کی پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالی، اس وقت چونکہ شو ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا جو عام طور پر گاڑیوں کی آمد اور رخصت کے وقت موجود رہتا تھا۔ البتہ جس وقت میں نے گاڑی کھڑی کی تھی اس وقت وہ ضرور موجود تھا اور اس نے مجھ سے پیسے لے کر مجھے ٹکٹ بھی دیا تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ اس قسم کے لوگ کتنی عمدگی سے گاڑیوں کی نگرانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جانے کیوں سینما کی پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر کے کسی حد تک اطمینان سا رہتا تھا۔ میں کبھی غیر محتاط نہیں رہتا تھا اور میری چھٹی حص ہمیشہ بیدار رہتی تھی، کیونکہ میرا تجربہ تھا کہ چوکنا رہتے ہوئے خواہ مہینوں خیریت سے گزر جائیں، لیکن ادھر آپ حالات کی ہمواری اور سازگاری سے مطمئن ہو کر ذرا بے فکر ہوئے اور وہیں صیاد نے چھاپا مار دیا۔ اس لیے نہایت پرسکون حالات میں بھی چوکنا رہنے کو میں نے اپنا شعار بنا لیا تھا، لیکن آج شاید میں کچھ دیر کے لیے اپنے اصول پر کاربند نہیں رہ سکا تھا۔ جس وقت میں نے تاریکی میں پارکنگ لاٹ سے گاڑی نکالی، میری احسیات میں خفیف سا ارتعاش ضرور پیدا ہوا تھا۔ شاید میری کسی حص نے مجھے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں گاڑی میں اکیلا نہیں ہوں، مگر میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ میں آج کی میٹنگ سے کچھ زیادہ ہی خوش تھا اور آنے والے چند دنوں کے تصور میں مگن تھا۔ برسوں میں پہلی بار آج میں اس طرح مگن ہوا تھا اور آج ہی سیاد نے آن دبوچا تھا۔ مجھے خوف یا پریشانی سے زیادہ یہ الجھن ستا رہی تھی کہ آخر یہ تھے کون لوگ؟ سرکاری آدمی تو یہ ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہیں اس طرح آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اعلان کسی بھی جگہ مجھے روک سکتے تھے۔ کسی اور گروہ سے ابھی تک میری رقابت نہیں چلی تھی اور نہ ہی میرے خیال میں کسی گروہ کو یہ علم ہو سکتا تھا کہ میں کس وقت کہاں پایا جا سکتا ہوں۔ ایک خیال میرے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں یہ دونوں افراد کاریں چھیننے والے کسی گروہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ میں نے حال ہی میں یہ نئی گاڑی خریدی تھی، پھر مجھے اپنا یہ خیال خود ہی مسترد کرنا پڑا۔ اگر کار حاصل کرنا ہی ان کا مقصد ہوتا تو جب وہ تاریک پارکنگ لاٹ میں کار کے کسی دروازے کا قفل کھول کر اندر بیٹھنے میں کامیاب ہو چکے تھے تو وہ اسے لے کر بھی جا سکتے تھے۔ اس کے لیے انہیں کار کے مالک کا انتظار کرنے اور اس کی کنپٹی پر ریوالور رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بالآخر میں نے یہ سوچ کر پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر لی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ ایئرپورٹ سے کچھ پہلے اس شخص نے مجھے بائیں طرف مڑنے کا حکم دیا جس نے میری کنپٹی پر ریوالور رکھا ہوا تھا۔ کینٹ ایریا کے تقریباً آخری آباد حصے میں پہنچ کر اس نے مجھے دائیں طرف مڑنے کا حکم دیا۔ اس راستے پر بھی ہم تقریباً 2 میل کا فاصلہ طے کر چکے تو مجھے ایک بار پھر تشویش ہونے لگی۔ آبادی کا سلسلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ آگے کہیں کھیت تھے اور کہیں درختوں کے جھنڈ۔ مجھے ان دونوں کی بے خوفی پر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ مجھ سے زیادہ تشویش زدہ تو انہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ علاقہ ویران صحیح لیکن بہرحال چھاؤنی کا علاقہ تھا۔ یہاں مختلف محفوظ مقامات پر فوجی چوکیاں بھی تھیں جو سڑک سے نظر نہیں آتی تھیں۔ کبھی کبھار یہاں فوجی گاڑیاں بھی گشت کرتی رہتی تھیں۔ رات کے اس پہر ویرانے میں ایک سویلین گاڑی کو دیکھ کر وہ مشکوک سمجھ کر روک بھی سکتے تھے۔ اچانک ایک خیال سے میرا جسم سرد سا پڑ گیا۔ کاروں کے بعض لٹیرے بالکل قبض الحواس یا نفسیاتی مریض قسم کی چیز بھی ہوتے ہیں۔ کار حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خواہ مخواہ اور قطعی بلا ضرورت اور بلا جواز مالک کو بھی قتل کر کے لاش کسی ویرانے میں پھینک دیتے ہیں۔ معلوم نہیں اس طرح وہ اپنے کون سے انتقامی جذبے کی تسکین کا سامان کرتے ہیں۔ اب مجھے عقب نوا آئینے کی طرف بھی زیادہ توجہ رکھنے کی ضرورت تھی اور کنپٹی پر ٹکی ہوئی نال کے دباؤ پر بھی۔ اس حالت میں جب کوئی ٹریگر دبانے کا فیصلہ کرتا ہے تو غیر ارادی طور پر ریوالور پر اس کے ہاتھ کا دباؤ بڑھ جاتا ہے
ہے مجھے یہی خیال رکھنا تھا کہ اگر اس مخصوص انداز میں ریوالور پر دباؤ بڑھے تو میں اسی لمحے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاؤں۔ سڑک اتنی تنگ اور ناہموار تھی کہ گاڑی ذرا بھی تیز چلانا ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ مجھے یوں ہی ڈرائیونگ کے دوران ہی گولی مار دیتے تب بھی پھرتی سے آگے آ کر اور مجھے دروازے سے دھکیل کر ڈرائیونگ سنبھالنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں حد سے زیادہ مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے اعصاب وائلن کے تاروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ کیا سرحد پار جانا ہے؟ بالآخر میں نے بے خوفی کا اظہار کرنے کے لیے شگفتہ لہجے میں پوچھا۔ ریوالور والے نے بے آواز سا کہکہا لگایا اور پہلے ہی کی طرح پرسکون لہجے میں بولا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس راستے سے سرحد کا رخ کرنے والے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اب مجھے حقیقتاً جھٹکا سا لگا۔ اس جملے کا مطلب یہی تھا کہ یہ لوگ میری اصل حیثیت سے واقف تھے اور یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تشویش کی بات تھی۔ میں یکدم اپنی جگہ سن سا ہو گیا۔ بائیں طرف کچے میں موڑ لو، ریوالور والے نے حکم دیا۔ میں نے اس حکم کی بلا چوں چرا تعمیل کی۔ اس طرف غیر محسوس طور پر ہم نشیب میں اترتے چلے گئے۔ ناہموار کچے میدان کے اختتام پر جنگل پھیلا ہوا تھا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر اس نے مجھے گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ میں نے گاڑی روکتے وقت بھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاؤں یا نہیں، لیکن پھر میں نے کچھ دیر اور انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہیڈ لائٹس بھی آف کر دو، اس نے حکم دیا، اور پہلے تم اتر کر دونوں ہاتھ اٹھائے سامنے والے درخت تک جاؤ اور پھر ہماری طرف گھوم جاؤ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اس نے میری کنپٹی پر ریوالور کی نالی کا دباؤ تکلیف دہ حد تک بڑھا دیا اور شفاق لہجے میں کہا، میں صرف 3 تک گنوں گا۔ ایک میں فوراً گاڑی سے اتر گیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اس درخت کی طرف چل دیا جس کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے اور میرے درمیان زیادہ فاصلہ پیدا ہو، کیونکہ اس طرح میرے لیے کوئی کارروائی کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا اور اندازے کی ذرا سی غلطی جان بھی لے سکتی تھی۔ ابھی میں درخت سے 3-4 قدم ادھر ہی تھا کہ عقب سے آواز آئی، بس اب ہماری طرف گھوم جاؤ۔ میں آہستگی سے ان کی طرف گھوم گیا۔ وہ گاڑی سے اتر آئے تھے۔ ایک تو دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور دوسرا بونٹ کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں اور آسمان پر تارے بھی خال خال ہی تھے۔ ہر طرف ملک جیسا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تاہم میری آنکھیں اس قسم کے ماحول میں کافی حد تک بہتر طور پر دیکھنے کی عادی تھیں۔ میں اتنے فاصلے سے بھی ان دونوں کا جائزہ لے سکتا تھا۔ وہ شخص جو تمام راستے میری کنپٹی پر ریوالور رکھے آیا تھا دراز قد اور نوجوان تھا اور کچھ ہیرو ٹائپ سا معلوم ہوتا تھا۔ بال پیشانی پر جھکے ہوئے تھے۔ اس کا لباس بھی کھلنڈرے اور پلے بوائے قسم کے نوجوانوں والا تھا۔ گریبان کھلا تھا اور گلے میں طلائی لاکٹ چمک رہا تھا۔ اس کا جسم ورزشی تھا، کندھے چوڑے اور کمر پتلی۔ ریوالور کا رخ اس نے اب بھی میری طرف کیا ہوا تھا۔ ریوالور اس کے ساتھی کے ہاتھ میں بھی موجود تھا جو مجھے اب نظر آیا تھا۔ وہ ریوالور کو ڈھیلے ڈالے انداز میں انگلیوں میں پھنسائے ہوئے تھا، گویا اسے اس کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو، صرف مجھے تنبیہ کرنے کے لیے اٹھا رکھا ہو۔ وہ پستہ قد تھا اور گینڈے کی طرح مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ مجھے بہت زیادہ صاف طور پر تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس حد تک نظر آ رہا تھا اس سے بھی میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ بے پناہ شفاق آدمی تھا۔ اتنا شفاق آدمی کے نہایت سرد مہری اور سکون سے کسی کو ذبح کر دے اور پھر اس کی لاش پھلانگ کر ایک طرف کھڑا ہو کر نہایت اطمینان سے کسی مشروب کی چسکیاں لینے لگے۔ میں اب کافی مردم شناس ہو چلا تھا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس قسم کے خاموش طبع سے آدمی کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ مذاکرات کے لیے یہ جگہ کتنی مناسب ہے۔ دراز قد اور ہیرو ٹائپ نوجوان مسکراتے ہوئے بولا، خوبصورت، پرسکون اور پرفضا مقام ہے نا؟ کس موضوع پر مذاکرات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ چرس کے موضوع پر، نوجوان نے اطمینان سے جواب دیا اور جیب سے پیکٹ نکال کر ایک ہی ہاتھ میں رکھتے ہوئے اسے کھولا اور بڑے اسٹائل
ٹکسٹائل سے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لی۔ شفاق صورت اور پستہ قد شخص نے اپنی جیب سے لائٹر نکال کر اس کی سگریٹ کو شعلہ دکھایا مگر خود سگریٹ نہیں لی۔ شعلے کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے مجھے نوجوان کا چہرہ صاف نظر آیا۔ وہ اتنا کم عمر بھی نہیں تھا جتنا مجھے اندھیرے میں دکھائی دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ شفاقی اس کی آنکھوں سے بھی عیاں تھی۔ وہ دونوں پیشہ ور قاتل معلوم ہوتے تھے۔ وہ بھی بڑے غور سے میرا سرتاپا جائزہ لے رہے تھے۔ چرس، میں نے دھیمے لہجے میں دہرایا، موضوع تو بہت اچھا منتخب کیا ہے تم نے مذاکرات کے لیے۔ ان کی اس بات نے مجھے مزید بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میرے بارے میں تھوڑا بہت نہیں بلکہ تقریباً سبھی کچھ جانتے تھے، وہ بھی جو بڑی بڑی سرکاری ایجنسیاں تک نہیں جانتی تھیں، جن کا کام ہی خفیہ باتوں کا پتہ چلانا تھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم چرس کی ایک بہت بڑی کھیپ ایک قریبی ملک کو سپلائی کرنے کے انتظامات مکمل کر چکے ہو۔ نوجوان سگریٹ کا کش لے کر گویا اصل موضوع پر آتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں فوری طور پر اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اب انجان بننے کی اداکاری کرنا فضول تھا۔ وہ باقی سب کچھ جانتے تھے، لیکن حیرت مجھے یہ تھی کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا اور جو میرے بارے میں سب کچھ جانتے تھے۔ ہاں، بالآخر میں نے کہا، میں اس قسم کی منشیات ملک سے باہر بھیجنے میں آر محسوس نہیں کرتا، البتہ منشیات کو اندرون ملک پھیلانے میں کبھی ملوث ہونا پسند نہیں کروں گا۔ چرس باہر بھیجنے کے دھندے میں نے پہلی مرتبہ ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ بھی مجبوراً۔ مجھے دراصل جلد از جلد بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ بہت خوب، ہیرو ٹائپ نوجوان طنزیہ لہجے میں بولا۔ لائن کیا اپنائی ہے اور روب ڈال رہے ہو حب الوطنی کا؟ بھائی واہ، میں حب الوطنی کا روب قطعاً نہیں ڈال رہا ہوں، میں نے تحمل سے کہا، صرف اپنے مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن تم اس بحث کو چھوڑو اور اپنا مقصد بیان کرو۔ ظاہر ہے تم یہاں مجھے افکار کے تبادلے کے لیے نہیں لائے ہو۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے، نوجوان بولا۔ ہم دراصل تم سے یہ پوچھنے کے لیے تمہیں یہاں لائے ہیں کہ کیا تم یہ کھیپ بھیجنے کا پروگرام ملتوی نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں نے وجہ پوچھنے سے پہلے ہی فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ میں اس منصوبے پر اپنی پوری پونجی لگا چکا ہوں اور مال کے لیے ادائیگی بھی کر چکا ہوں، لیکن تمہیں کیا تکلیف ہے جو تم مجھے روکنا چاہتے ہو؟ ہمیں بہت سخت تکلیف ہے، نوجوان سنجیدگی سے بولا۔ ہمیں ایک بہت ہی دور دراز کے ملک سے چرس کا بہت بڑا آرڈر ملا ہے۔ اس قسم کے آرڈر جو ہمارے شایان شان ہوں ہم کبھی نہیں چھوڑتے، ہر حال میں ان کی تکمیل کرتے ہیں۔ آرڈر اتنا بڑا ہے کہ شاید یہ ہمارے ملک کی اسمگلنگ کی سب سے بڑی کھیپ ہو۔ جہاں جہاں بھی مال ملنے کے ذرائع موجود تھے، ان سب کو کھنگال کر ہم جتنا بھی مال جمع کر سکتے تھے کر لیا ہے۔ جس طرح ہم تمہیں اپنا پروگرام ملتوی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اسی طرح اور بھی کئی چھوٹی پارٹیوں کا پروگرام ہم نے کینسل کرایا ہے۔ ہمارے پاس صرف 4 دن ہیں اور ہمیں ان 4 دنوں میں مطلوبہ مقدار پوری کرنی ہے۔ اگر تم اتنی ہی بڑی پارٹی ہو جتنا کہ اپنی باتوں سے ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تو تم نے انہیں کیوں نہیں منع کر دیا جو مجھے مال دے رہے ہیں؟ وہ علاقہ غیر کے لوگ ہیں اور ان سے ہم الجھنا نہیں چاہتے۔ نوجوان نے گویا غیر ارادی طور پر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ تم سے رقم پکڑ چکے ہیں اور تب تک اپنے وعدے سے نہیں ہٹیں گے جب تک تم خود انہیں منع نہ کر دو۔ تمہیں رقم کی فکر میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں، جس قیمت میں تم سودا کر چکے ہو وہ تمہیں ہم سے مل جائے گی، لیکن جہاں میں مال پہنچانے کا سارا بندوبست کر چکا ہوں وہاں سے مجھے سارے خرچ نکال کر بھی 5 گنا رقم حاصل ہوگی۔ اگر تم 3 گنا دینے کا وعدہ کرو تو شاید میں تمہاری پیشکش قبول کر لوں۔ میں نے کہا، ہم سے کاروبار کر رہے ہو؟ نوجوان کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور گراہٹ بھی۔ ہم میں اور دوسرے کاروباری لوگوں میں تھوڑا ہی سا تو فرق ہے، اور وہ یہ کہ وہ مختلف حکومتی اداروں کی اجازت سے کاروبار کرتے ہیں۔ مختلف اداروں میں کاغذات میں
ان کا اندراج ہوتا ہے، ریکارڈ موجود ہوتا ہے اور ہم کسی سے اجازت نہیں لیتے، کہیں ہمارا اندراج نہیں ہوتا اور کہیں ہمارا ریکارڈ تیار ہو جانا ہماری موت کے مترادف ہوتا ہے، ورنہ باقی معاملات تو ہمارے کافی حد تک ملتے جلتے ہوئے ہیں۔ میں نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا، خیر سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں۔ نوجوان بولا، ہم تمہیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے زیادہ کاروباری بننے والوں کا انجام خراب ہی ہوتا ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم کون ہیں تو تم ابھی خوف سے چیخیں مارتے ہوئے بھاگ نکلو گے، تو پھر بتا ہی دو کہ تم کون ہو۔ میں نے نیم احتجاجیہ لہجے میں کہا، مجھے بھی کافی عرصہ ہو گیا چیخیں مارے ہوئے، سنا ہے چیخیں مارنے سے معدہ درست رہتا ہے۔ پستہ قد شخص نے پہلی مرتبہ گفتگو میں دخل دیا اور اس کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے میرے جسم میں سرسراہٹ سی ہوئی۔ اس کی آواز سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی۔ وہ ریوالور کو ٹریگر گارڈ کی مدد سے انگلی میں گھماتے ہوئے قدرے بیزاری سے بولا، جمی ایک تو تم بات کو لمبا بہت کر دیتے ہو، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں مانے گا، قصہ ختم کرو۔ اس نے ریوالور کو کھلونے کی طرح ہوا میں اچھال کر زبردست مشاکی سے اس طرح کیچ کیا کہ نال میرے سینے کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ نوجوان دوسرے ہاتھ سے اس کا ریوالور جھکانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا، اگر ہمیں تمہاری زبان سے انکار سن کر خاموشی سے چلے جانا ہوتا تو ہمیں اتنی دور آ کر جھک مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم وہیں کہیں مال پر ہی گاڑی سڑک کے کنارے رکوا کر تم سے بات کر لیتے۔ اس علاقے میں کئی ایسے آدمیوں کی لاشیں گیدڑ، چیلیں، کوے اور گدھ کھا چکے ہیں جنہوں نے ہماری بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ اگر تم یہ بتا دو کہ تم لوگ کون ہو تو شاید مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ نوجوان بولا، ہم در حقیقت تم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو یا نہیں، تمہیں صرف ہاں یا نہیں میں اس کا جواب دینا ہے۔ میں نے جواب دیا، لیکن غیر انسانی زبان میں۔ میں نے دراصل حلق سے الو کی آواز نکالی تھی۔ انہیں یہی محسوس ہوا ہوگا کہ الو عین ان کے قریب ہی کہیں بولا ہے۔ اس ویرانے میں کسی کے بھی سر پر الو بولے تو وہ بدشگونی کے وہم میں مبتلا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پستہ قد شاید زیادہ ضعیف الاعتقاد تھا۔ اس نے فوراً اوپر دیکھا اور صرف اسی کی توجہ میں ایک لمحے کے لیے خود پر سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں فوراً زمین پر گر پڑا۔ ہیرو ٹائپ نوجوان نے فائر کرنے میں ایک ثانیے کی بھی تاخیر نہیں کی اور تقریباً اس کے ساتھ ہی پستہ قد شخص کا ریوالور بھی گرجا، لیکن میں سانپ کی طرح لہرا کر لوٹتے ہوئے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ انہوں نے کافی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا کہ مجھے درخت تک پہنچنے کا حکم نہیں دیا تھا اور اس سے 2 قدم پہلے ہی روک لیا تھا، لیکن زمین پر لوٹ لگا کر میں نے یہ فاصلہ ایک لمحے میں طے کر لیا تھا۔ یہی سب سے مشکل مرحلہ تھا۔ گولیاں مجھے چھوتی ہوئی گزری تھیں۔ ریوالور استعمال کرنے کے معاملے میں ان کی مشاکی واقعی بے مثل تھی۔ اگر میری جگہ اوسط درجے کی لڑائی بڑائی کا تجربہ رکھنے والا کوئی شخص ہوتا تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی گولیوں کا نشانہ بن چکا ہوتا، مگر میں اب کوئی عام آدمی نہیں رہا تھا۔ انہیں میرے بارے میں یقیناً سب کچھ معلوم تھا، لیکن میری صلاحیتوں کے بارے میں انہوں نے شاید غلط اندازے قائم کیے تھے، یا پھر وہ اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ زوم میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اب تک انہوں نے میرے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کیا تھا جیسا اوسط درجے کے بدماشوں کے ساتھ بڑے گروہ باز اختیار کرتے ہیں۔ جب تک میں درخت کی آڑ لینے میں کامیاب ہوا تب تک 2 گولیاں اور میرے بالوں کو تقریباً چھوتی ہوئی گزر چکی تھیں۔ جس وقت انہوں نے مجھے درخت کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تھا، اس وقت میں سامنے پھیلے ہوئے جنگل کا اچھی طرح جائزہ لے چکا تھا۔ اس میں پناہ لینے اور رپوش ہونے کی بڑی گنجائش تھی۔ درخت کی آڑ میں پہنچ کر میں نے صرف ایک لمحے توقف کیا اور یہ لمحہ ان دونوں نے تذبذب کی سی کیفیت میں گنوا دیا۔ میں درخت کی سیدھ میں جنگل کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ وہ بھی میرے تعاقب میں دوڑے اور انہوں نے ایک ایک فائر اور کیا، لیکن یہ محض گولیاں ضائع کرنے ہی کے مترادف تھا، کیونکہ میں اب گپ اندھیرے میں پہنچ چکا تھا۔ میں جنگل کی زندگی کا عادی تھا اور مجھے بہت سے ایسے کاموں کی مشق تھی
جو میری ہی لائن کے دوسرے آدمیوں کو بڑی عمر اور تجربے کے باوجود نہیں ہو سکتی تھی، میں بھی اب درختوں کو بڑی دقت کے ساتھ دیکھ پا رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ گھنے جنگل میں داخل ہوں گے تو ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دوڑتے دوڑتے ہی میں نے جوتے اتار پھینکے اور پھر بندر کی سی پھرتی سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ یہ حفاظتی تدبیر تو کم ہی تھی، در حقیقت ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ عام طور پر اس قسم کی صورتحال میں دشمن سے بچ کر بھاگنے والے بھاگتے ہی چلے جاتے ہیں اور دشمن بھی ان کو نیچے ہی تلاش کرتے ہیں، اور تلاش کرنے والے اگر تعداد میں زیادہ ہوں اور جنگ کی حکمت عملی سے کچھ واقف ہوں تو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جان بچا کر بھاگنے والے کو درخت پر چڑھنے کا خیال کم ہی آتا ہے، اور پھر بلی یا بندر کی سی پھرتی سے درخت پر چڑھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تلاش کرنے والوں کو بھی کم ہی یہ امید ہوتی ہے کہ ان کا شکار کسی درخت پر چڑھا بیٹھا ہوگا۔ میں اس وقت محفوظ انداز میں درخت پر پناہ لے چکا تھا جب میں نے ان دونوں کو گھنے درختوں کے درمیان پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان کے وجود تقریباً تاریکی ہی کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ گھنے جنگل میں انہیں کسی تعاقب کا شاید تجربہ نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دراز قد نوجوان تو شاید اس معاملے میں کچھ اناڑی تھا، لیکن اس کا ساتھی پستہ قد اور پختہ العمر شخص ہرگز اناڑی نہیں تھا۔ اس اندھیرے میں گو کہ وہ بمشکل ایک ہیولا ہی دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس ہیولے کی حرکات و سکنات سے بھی میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ میری طرح اس کے اندر بھی ایک درندہ چھپا ہوا تھا جو اس وقت جنگل کی فضا، اس ماحول اور اس صورتحال میں پوری طرح بیدار ہو چکا تھا، اور وہ یقیناً اندھیرے میں محض آواز پر درست نشانہ لگا سکتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف پشت کیے ہوا میں گویا میری بو سونگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جس درخت پر میں بیٹھا تھا اس سے کچھ دور ہی وہ رک گئے۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سمت میں اور کس انداز میں آگے بڑھیں۔ ٹارچ روشن کرو۔ یہ تیز سرگوشی یقیناً لمبے نوجوان کی تھی۔ ہاں، تاکہ وہ دور سے ہمیں دیکھ لے۔ پستہ قد پھنکارا، اسے معمولی آدمی مت سمجھو، تم نے اسے بھاگنے اور گولیوں سے بچنے کا انداز نہیں دیکھا۔ تمہاری شیخی خوری کی عادت سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا۔ جتنی دیر تم لمبی باتیں کرتے رہے وہ اس دوران اپنے گرد و پیش کی چیزوں کا فاصلہ ناپتا رہا، اور موقع ملتے ہی اس طرح بھاگ نکلا کہ ہم جیسے نشانہ بازوں کو بھی جل دے گیا۔ خیر، جو ہوا سو ہوا، اب اسے پکڑنے کی فکر کرو، نوجوان نے بدمزگی سے کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ نوجوان صلاحیتوں کے اعتبار سے اس پستہ قد شخص کا ہم پلہ نہیں تھا، لیکن اپنے گروہ میں کسی وجہ سے اسے پستہ قد پر برتری حاصل تھی۔ اس کے لہجے میں تحکم کی جھلک تھی۔ اس جنگل میں اسے تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے گھاس کے انبار میں سوئی تلاش کرنا۔ پستہ قد نے یہ محاورہ انگریزی میں بولا تھا، جس پر مجھے تھوڑی سی مزید حیرت ہوئی، کیونکہ وہ شکل و صورت سے کچھ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھے، پھر پستہ قد نے سرگوشی نما لہجے ہی میں پوچھا، تم نے اطمینان کر لیا تھا نا کہ اس کے پاس ریوالور نہیں ہے؟ ہاں، نوجوان نے جواب دیا، وہ پینٹ شرٹ میں ہے، اور میں نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی کسی جیب میں ریوالور کی موجودگی کا اثار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بغلی ہولسٹر لگائے ہوئے ہے۔ میں نے گو کہ اس کی تلاشی نہیں لی، لیکن یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس ریوالور نہیں ہے۔ وہ کمبخت ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ عام حالات میں جب میں باہر نکلتا تھا تو میرے پاس ریوالور نہیں ہوتا تھا، البتہ میری پنڈلی پر ایک چرمی نیام بندی رہتی تھی جس میں ایک پتلا دو دھاری خنجر موجود رہتا تھا۔ اس وقت یہ خنجر میرے ہاتھ میں تھا اور مجھے صرف موقع کا انتظار تھا۔ پستہ قد نے ایک لمحے کچھ سوچا، پھر گویا فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا، وہ بالکل ناک کی سیدھ میں دوڑا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ درختوں سے بچتا بچاتا وہ سیدھا ہی آگے بڑھا ہوگا اور اب تک زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ میں اور تم درمیان میں کچھ فاصلہ رکھ کر الگ الگ آگے بڑھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حصے کا جائزہ لیا جا سکے۔ اگر کامیابی نہ ہو سکی اور واپسی کا
ارادہ ہو تو سیٹی بجا کر مجھے سگنل دے دینا، میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، تم اس سیدھ میں آگے بڑھو۔ اس نے انگلی کے اشارے سے نوجوان کے لیے سمت متعین کی اور جواب کا انتظار کیے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر ایک طرف کو چل دیا۔ وہ غالباً کافی دور جا کر نوجوان کے متوازی چلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چند ہی لمحے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا ہیبلا تاریکی ہی کا ایک حصہ بن گیا۔ اس کے جانے کا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اصل خطرہ مجھے اسی سے لاحق تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ وہ خواہ چند سیکنڈ کے لیے ہی صحیح مجھے تنہا مل جائے۔ نوجوان محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا، حتیٰ کہ عین اسی درخت کے نیچے آن پہنچا جس پر میں بیٹھا تھا۔ میں نے نہایت جچے تلے انداز میں اس پر چھلانگ لگائی۔ وہ کسی خونخوار درندے کی طرح مچلا، لیکن میں اسے گرفت میں لیتے ہوئے زمین پر لڑک چکا تھا اور میرا خنجر اس کے پہلو میں پیوست ہو چکا تھا، لیکن میری تمام تر کوشش کے باوجود وہ دلدوز انداز میں چیخنے میں کامیاب ہو گیا۔ گو کہ دوسرے ہی لمحے میرا ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر جم چکا تھا، لیکن اس کی ادھوری سی چیخ بہرحال جنگل کے سکوت کو مرتعش کر چکی تھی۔ اس پر چھلانگ لگاتے وقت میری کوشش یہ تھی کہ اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل جائے، خنجر اس کے دل میں اتر جائے اور وہ چیخ بھی نہ نکال سکے۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن وہ میرے ہاتھ بھی نہیں آ سکا۔ کچھ زیادہ ہی دور جا گرا اور اندھیرے میں اسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ میں اپنا خنجر اس کے پہلو سے نکال کر اس کی قمیض سے صاف کر کے اسے ہاتھ میں تھامے تقریباً چوپایوں کے سے انداز میں واپس اسی طرف چل دیا جدھر سے آیا تھا۔ یکایک ایک فائر گونجا، گولی شاید کسی درخت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ پستہ قد نے اپنے ساتھی کی چیخ سن لی تھی، لیکن وہ ابھی مجھے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس نے محض مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے اندازاً فائر کیا تھا۔ اگر نوجوان کا ریوالور میرے ہاتھ آ چکا ہوتا تو میں ضرور اس پستہ قد اور درندہ نما شخص سے آنکھ مچولی کے لیے رکتا، خواہ عقل اور منطق مجھے اس کی اجازت نہ دیتی، کیونکہ میرے اندر کا درندہ نہ صرف بیدار ہو چکا تھا بلکہ اس کی خون کی پیاس بھی کچھ زیادہ ہی ابھر آئی تھی۔ تاہم خودکشی تو درندے بھی نہیں کرتا، اور ریوالور کے بغیر اندھیرے میں اس کی گرگے براں دید سے آنکھ مچولی محض خودکشی ہی کے مترادف تھی۔ میں جنگل سے نکلنے کے لیے چوپایوں کے سے انداز میں دوڑتا چلا گیا۔ چند لمحے بعد میں نے اپنے عقب میں ایک اور فائر کی آواز سنی، لیکن اس کے بارے میں بھی اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ فائر بھی اندازن ہی کیا گیا تھا۔ اس شخص کو ہرگز اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ جنگل سے نکل کر میں گاڑی کی طرف دوڑا۔ گاڑی کے دروازے کھلے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کی سانس لی کہ چابی اگنیشن ہی میں موجود تھی۔ حتی الامکان پھرتی سے میں نے دروازہ بند کیے اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر کے یو ٹرن لیا اور ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتا چلا گیا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد میں نے ہیڈ لائٹس آن کی۔ پستہ قد شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دینا ہی کافی بڑی سزا تھی۔ رات کے اس پہر بغیر سواری کے اس علاقے میں رہ جانے والے کی خیر و عافیت کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی تھی۔ اس کا نوجوان ساتھی تو دنیا کے تمام جمیلوں سے ہی آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے پہلو میں خنجر پیوست کرنے کے بعد اسے چھوڑا ہی اس وقت تھا جب اس کی دھڑکنیں معدوم ہو گئی تھیں۔ میرا واپسی کا سفر خیریت سے کٹ گیا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میرا حلیہ دیکھ کر ایک بار پھر چچا میاں کے ہوش اڑ گئے۔ پریشان نہ ہوں چچا میاں، میں نے انہیں تسلی دی۔ میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا، اب وہ چکر نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی ہے اور میں نے اپنے آپ کو شراب کے سمندر میں غرق کرنے یا عشرت قدوں کی بھول بھلائیوں میں گم کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ آپ اطمینان سے جا کر سو جائیں۔ میرے لہجے سے انہیں میرے بے قائمی ہوش و حواس ہونے کا یقین ہو گیا اور وہ مطمئن ہو کر سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے۔ تاہم میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ اس پورے واقعے نے میرے اعصاب پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا۔ مجھے صرف یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ آخر وہ لوگ کون تھے، کس گروہ سے تعلق تھا ان کا، اور ان سوالوں کے جواب حاصل کیے بغیر میں نے ان میں سے ایک کو ٹھکانے لگا کر کہیں غلطی تو نہیں کی تھی۔ جب میں اس سلسلے میں کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکا
اٹھا تو سب کچھ ذہن سے جھٹک کر یہ سوچ کر سو گیا کہ جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ 2 دن بعد جبکہ ہماری کھیپ جانے کی تیاریاں آخری مرحلوں پر تھیں، رات کے تقریباً 12 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ میں اس وقت سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو قدرے مانوس سی ایک مردانہ آواز سنائی دی، افضل جی۔ میں نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد جواب دیا۔ کیسے مزاج ہیں؟ بڑی ملائمت سے پوچھا گیا۔ میں ایک لمحے خاموش رہا، ذہن پر زور دیا لیکن فیصلہ نہ کر سکا کہ ایسا کون شناسا ہو سکتا ہے جسے میرے گھر کا فون نمبر معلوم ہو۔ معاف کیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ بالآخر میں نے شائستگی سے کہا۔ جواباً دوسری طرف سے ہلکا سا کہکہا سنائی دیا، کمزور یادداشت ہمارے پیشے کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے ڈیئر افضل۔ ہم جیسے لوگوں کا ذہن تو کمپیوٹر کی مانند ہونا چاہیے۔ ایک بار آواز سنی تو سماعت میں محفوظ ہو گئی، ایک بار چہرہ دیکھا تو ذہن پر نقش ہو گیا۔ اچانک میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا اور میں نے وہ آواز پہچان لی۔ سیٹھ واحد، میں نے سرسراتی ہوئی سی آواز میں کہا۔ گڈ۔ اس نے ہلکا سا کہکہا لگایا، اس کا مطلب ہے تمہاری یادداشت زیادہ بری نہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ میں تو اب تک یہی سمجھے بیٹھا تھا کہ میرا ٹھکانہ بہت محفوظ ہے اور میرے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں، لیکن یہ محض میری خام خیالی تھی۔ آپ کیا لاہور سے بول رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا ہکلا گیا۔ نہیں، کراچی سے بول رہا ہوں، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ کو میرا اتا پتا، میرا مطلب ہے فون نمبر وغیرہ کہاں سے ملا؟ میں نے حیرت کے اس جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک بار پھر ہلکا سا کہکہا لگایا۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں معلوم ہوتا تھا، ورنہ ایک طویل عرصہ پہلے جب میں اس سے ملا تھا تو اس کے بارے میں میرا اندازہ یہی تھا کہ وہ شاذ و نادر ہی آنستہ ہوگا۔ ڈرو نہیں، وہ بولا، تمہارا اتا پتا، تمہارے ٹھکانے وغیرہ سب محفوظ ہیں۔ ہمیں اگر کسی کے ٹھکانے کا علم ہو تو ضروری نہیں کہ وہ غیر محفوظ ہی ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میرا اپنا ایک شعبہ خبر رسانی ہے جس پر میں ہر ماہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہوں۔ اس شعبے کا کام یہی ہے کہ وہ میرے مطلب کی ہر بات کا علم رکھے۔ بہت خوب، میں اب سنبھل چکا تھا۔ کہیے کیسے یاد کیا؟ کوئی خاص کام نہیں تھا، وہ سرسری سے لہجے میں بولا۔ بس تمہیں مبارکباد دینی تھی، تم اب بہت کام کے آدمی بن گئے ہو۔ میرے ایک خاصے اہم آدمی کا تم نے اتنی عمدگی سے پتہ صاف کیا ہے کہ میں حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم آگے چل کر کوئی زبردست چیز بنو گے۔ جس رفتار سے تم آگے بڑھ رہے ہو، اسے دیکھ کر تو میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہوں کہ تمہیں اپنا جان نشین بناؤں۔ ویسے بھی میری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔